بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بن ابی وقاص، ان کی کنیت ابو اسحاق تھی۔ ان کے والد مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ تھے، جو ابو وقاص کے نام سے مشہور تھے، اور ان کی والدہ حمنہ بنت ابو سفیان بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔ عمر بن سعد، جو واقع کربلا میں کوفہ کی فوج کے سپہ سالار تھے اور جنہوں نے امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو شہید کیا، ان کے بیٹے تھے۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 7ویں، 4تھے یا دوسرے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ خود سعد سے روایت ہے کہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب نماز کو فرض قرار نہیں دیا گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص ایک عرب مسلم سپہ سالار تھے۔ وہ کوفہ کے بانی تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیتے تھے۔ انہوں نے فارس کی فتح میں اہم کردار ادا کیا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہیں ان 10 صحابہ میں شامل کیا جاتا ہے جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، اور انہوں نے غزوہ بدر میں بھی شرکت کی، جس کے شرکاء کو اسلامی تاریخ میں نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ سعد کو جنگ قادسیہ میں ان کی قیادت اور 636 میں ساسانی دارالحکومت مدائن کی فتح کے لیے جانا جاتا ہے۔ جنگ قادسیہ تاریخ کی سب سے بڑی فیصلہ کن جنگوں میں سے ایک تھی۔ اس جنگ نے ساسانی سلطنت کے زوال کی مہر ثبت کر دی، جیسے جنگ یرموک نے مشرق میں بازنطینی سلطنت کے زوال کا سبب بنی۔ قادسیہ کے 2 سال بعد سعد نے ساسانی دارالحکومت مدائن فتح کیا۔ اس وقت تک وہ صحت یاب ہو چکے تھے۔ تیسفون کی فتح دجلہ کے سیلاب زدہ پانی کو عبور کرنے کے بعد حاصل کی گئی، جو ایک شاندار عسکری حکمت عملی کا نتیجہ تھی۔ اس کارنامے کی وجہ سے سعد کو تاریخ میں ہیرو آف قادسیہ اور فاتح تیسفون کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال مدینہ سے چند میل دور عقیق نامی علاقے میں اپنے محل میں ہوا۔ ان کی میت کو مدینہ لے جایا گیا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ انہوں نے تقریباً 80 سال کی عمر پائی۔ انہیں اللہ نے بڑی عزت اور دولت سے نوازا تھا، لیکن جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ ایک صندوق کھولیں، جس میں انہوں نے ایک موٹی صوفیانی جبہ محفوظ کر رکھا تھا، اور فرمایا، مجھے اس میں کفن دینا، کیونکہ میں نے اسی جبے میں مشرکین کا سامنا غزوہ بدر میں کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اسی میں ملاقات کروں۔ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین اور سب سے زیادہ قابل اعتماد صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔